أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ اب آ جائیں صرف سورۃ القدر، باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر، شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا۔ لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا۔ حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں، جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے اس رات میں نماز پڑھ لے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہو۔ فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے۔ ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی اب تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لے کیمرہ۔ آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی۔ اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ بھائی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے نہ، وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ پکڑی جاتی۔ اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا، چلیں فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے۔ تو CCTV کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ سر سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا، کراچی والوں سے پوچھ لیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی آپ کے لیے، تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں۔ سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو روزانہ چیک ہو جائے، مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین TV پہ آگے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو فالو کریں۔ تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے، ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا ان درمیانے بزرگوں نے،
پرانے بزرگوں نے نہیں نا، پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں، درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے، یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق ہے۔ یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے، وہ تو 8 سے 500 سال بعد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا۔ پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد میں تو کہانی باز ہیں، ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں، تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں، درمیانے بزرگ بشکار لیں، تو ان کی کہانیاں پکڑی گئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت۔ اچھا پھر لوگ تلاش، وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے، تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ آپ نے تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے، اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے۔ یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے کہ کچھ چیز نظر آ جانی، صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے، بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رات ہے۔ وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا، کم از کم آخری راتوں میں کر لے، اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا، بس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سر روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے، تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے تہائی پیر جب رہ جاتا ہے آخر، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی۔ اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے، نظر کچھ نہیں آنا، یہ نظر آنا، یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے۔ وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا، کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے، وہ فوراً پکڑی جائے گی۔ 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2089۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے، پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً۔ 9ویں حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے، اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے۔ کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا، چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر، اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھا دیں گے۔ خراٹے لے رہے ہوں تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شامت آئی ہوتی ہے بیچاروں کی، اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے، اور درس بھی مجبوراً بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، کسی ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگایا، پھر دوسری نے بھی وہ سوکن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے، آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا۔ اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا،
پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا اور وہ آپ کا آخری سال تھا. تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے، نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی سب کے خیمے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے. پر اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینیٹ ہو چکا ہے. اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی، اس صورتحال میں اگر عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں تو اجتہاداً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں جو ہے آج کل عورتوں کے اعتکاف کے اعتبار سے خطرے سے خالی نہیں ہے. جیسا کہ یہ موبائل فون ہے اور لوگوں کی اگلے دن بھی اخبار میں خبر آئی تھی، وہ تصویر کسی کی چڑھا دی، اس طریقے سے اس عورت نے خودکشی کر لی. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں میرا خیال ہے حدیث جو سختی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. حنفیوں کا موقف مجھے مضبوط لگتا ہے، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے. میں حرام نہیں کہہ رہا، مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے، مسجد نبی شریف میں جہاں پہ سیکیورٹی ہے بیٹھیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند ایک جگہوں کے اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل ہو. جہاں پہ ہو ضرور کریں، لیکن عورت نفلی روزہ اور اعتکاف اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 2102. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے ہی نہیں کیا. اور صحیح بخاری میں 2099 نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نا جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ اس سال میرے ساتھ 2 دفعہ دورہ کیا جبرائیل نے، مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو وہ رو پڑی اور پھر ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو وہ مسکرا پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آخری اعتکاف میں 2 دفعہ دورہ قرآن حضرت جبرائیل نے کیا. الحمدللہ. یہ تلک عشرۃ کاملہ 10 پوری ہوئی. اب آخری 2 حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے 1491 اور مشکات میں بھی ہے 630. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اور یار ایسے کر سکتے ہیں نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرہ کر لو تو جفت آگدہ بھی رولا بن جاتا ہے چاند دی وجہ نہ. پورا رمضان ہی اہتمام کریں، پورا سال ہی اہتمام کریں، فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ، اور کوئی رکعت فوت نہ ہو. اگر ایک رکعت بھی فوت ہوگی تو وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش والی جماعت ہے. اللہ کے حضور وہ جماعت نہیں لکھی جاتی. جماعت اسی صورت میں ہے کہ آپ کی 4 کی 4 رکعتیں امام کے ساتھ ہو، سلام امام کے ساتھ آپ پھیریں گے. تو یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ قیام کی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو آپ کو وہ 4 رکعتیں ملیں گی اور فجر کی 2 رکعتیں اس صورت میں. تو عشاء کی نماز آدھا قیام اور فجر کی بھی، اور رمضان میں تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے، بڑا آسان ہے الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے 806، سنن ابن ماجہ میں 1327، ترمذی میں 806. یہ واحد حدیث ہے آج کے پورے لیکچر میں جو مشکات میں موجود نہیں ہے. میں نے ترمذی اور ابن ماجہ کا نمبر بتا دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے، یعنی تراویح پڑھانے کے بعد، تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اگر کوئی اکیلا تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ جو امام کے ساتھ تراویح پڑھ لینا عشاء کے ساتھ ہی، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اچھا، یہ جماعت کی جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ عورتوں کو استثناء حاصل ہے. عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں، چلی جائیں، اگر کر سکتی ہیں تمام ضرور کریں. ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ثواب عطا فرما دے گا. حضور عورتیں پوچھ رہتی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت، ہم یہ آسان طریقہ، تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ.
تو قیام اللیل اور تراویح کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ہے، وطر کے حوالے سے مسئلہ نمبر 130 ہے، اور آج انشاءاللہ یہ نیو 44 شب قدر شب برات کے حوالے سے ریکارڈڈ ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ رمضان کا آلریڈی 53 ہے، لیکن میں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اسے 2 نشستوں میں ریوائز کر کے ریکارڈ کروا رہا ہوں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، 53A اور 53B مسئلہ کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر، اب وہ آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے، تو قیام کرنا ہی ہے۔ اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہیں اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر۔ نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے، وہ ثابت ہے، بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بغیر اعلانیہ ہو، اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اچانک ایک بندہ آگے ہوتا ہے، پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں، اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے۔ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسچن آنسر سیشن تھے، مسئلہ نمبر 110 ABCDEFGH، اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے۔ میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا، نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت۔